بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, hope that you will find today our lecture is lecture number 7. The topic of today, purpose of creation of man in the light of Quran. Very important this is lecture, and I hope that you will try to understand with full concentration and devotion. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ بیسیکلی انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن کی روشنی میں کے حوالے سے ہے. یعنی کہ ویسے تو انسان جو ہے اس کا جنرل کنسیپٹ اس سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان دا لائٹ آف قرآن انسان جو ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں، پرپز فار دا کریشن آف مین، دا نمبر 1 purpose is worshipping Allah the Almighty alone is the ultimate purpose. بچوں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت ہے. تو یہ پہلی بات آپ کو تو مجھے امید ہے سمجھ آ گئی. ورشپنگ اللہ دی آلمائٹی الون از دا الٹیمیٹ پرپز. پورے قرآن پاک کا خلاصہ، پوری اسلامی شریعت کا خلاصہ، تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کی دعوت کا خلاصہ، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی دعوت کا خلاصہ، قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ، احادیث مبارکہ کا خلاصہ، انسان کی تخلیق کا خلاصہ is only one. Worshipping Allah the Almighty alone is the ultimate purpose. اور بچوں اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات انسان کے حوالے سے کہی ہے. سورہ نمبر 51 ہے اور ورس نمبر 56 ہے. I have not created man and jinn but they saw me. اس کو اگر ہم عربی میں بیان کریں، اس قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اس کے پیدا نہیں کیا کسی اور مقصد کے لیے. صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں، کہ یہ میری عبادت کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا انسان کو کہ میری عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو شرف ہے وہ ان الفاظ میں بیان بھی فرمایا ہے. We have indeed created man in the best of molds. یہ بچوں سورہ ضحیٰ ہے، 30واں پارہ ہے، سورۃ نمبر 95 ہے، آیت نمبر 4 ہے. یہ سورہ 3، یہ 95 یہ سورہ 3 ہے. وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ.
یہ ابھی آگے آیت نمبر 4 ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہترین شکل و صورت کے ساتھ کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تاکہ یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ تاکہ یہ عبادت کریں میری، یعنی کہ میری عبادت کریں اور اپنی جو پوری زندگی ہے وہ اس عبادت کے مطابق گزاریں. اور پھر جو تیسرا شرف اللہ نے بیان فرمایا کہ آئی ایم میکنگ ان دا ارتھ واس رائے وائس جی رینٹ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے، اور یہ بڑا لمبا ارشاد ہے. یہ بیسیکلی ایک ڈائلاگ ہے، یہ بیسیکلی یہ ایک ڈسکشن ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور فرشتوں کے درمیان ہوئی تھی. اور وہ ڈسکشن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نگہبان، یعنی کہ دنیا میں، یعنی کہ اس کی جو سمجھ لیں کہ نیابت ہے، وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. یہ جو میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، اور آپ یو کین سی نمبر 1 I have not created man and jinn but they serve me. We have indeed created man in the best of molds. I am making in the earth wasrai yamvaisirant. ان تینوں آیتوں کو ذرا دیکھیں تو ان کا بڑا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. گہرا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کو بہترین شکل کے ساتھ پیدا کیا. ذرا غور سے سننی ہے میری یہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا، اور دنیا میں اسے میں نے بہترین عہدے کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ ایسا انداز میں میری عبادت کر سکے. یہ ان تینوں کا خلاصہ ہے. جو تینوں آیات آپ کے سامنے ہیں، ان تینوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا اور بہترین اسے عہدے کے ساتھ پیدا کیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہترین قسم کی خلوص کے ساتھ میری عبادت کریں. یہ بچوں ان تینوں آیات کا ترجمہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہیں. اب اگر ہم آیت نمبر سورہ 3 کی آیت نمبر 5 کا مطالعہ کریں، 4 میں تو فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو 5ویں میں یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان میں نے بنایا تو تجھے بہت اچھا ہے، لیکن تو اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، برے افعال کی وجہ سے، بری سوچوں کی وجہ سے، رذائل اخلاق کی وجہ سے بہت ہی گہرے اور بہت ہی پستی کی طرف چلا گیا ہے. یہ اسی صورت کی آیت نمبر 5 آگے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ بچوں انسان اچھے اخلاق کے ساتھ بلندی حاصل کرتا ہے اور برے اخلاق کے ساتھ انسان پستی حاصل کرتا ہے. جس انسان کی اخلاقیات اچھی ہیں وہ اللہ کے بہت نزدیک بھی ہے اور وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، اور جس انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ انتہائی، لوگ بھی اسے بدبخت کہتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی وہ بدبخت ہے. یہ بات ذہن میں رہے، جو بد اخلاق آدمی ہیں یا جس کے اخلاقیات اچھی نہیں ہیں، صرف اسے لوگ بدبخت یا بد اخلاقہ نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی ذات پاک بھی اسے بدبختی سمجھتی ہے. لہٰذا یہ جو تینوں آیات ہیں یہ بڑی خوبصورت ہیں انسان کے تناظر کے حوالے سے.
کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا فخر فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین شکل کے ساتھ بنایا، اس سے بہترین میں نے دنیا کے ساتھ اعزاز کے ساتھ بھیجا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہترین انداز میں میری عبادت کرے۔ یہ اس تینوں آیات کا خاصہ ہے۔ ابھی آگے ذرا چلیں، اور اسی میں پرپس بیان ہو گیا۔ ابھی اگلی سلائیڈ کے اوپر یہ بات ظاہر ہوگی کہ مین پرپس فار ہیومن کریشن ورشپنگ ٹو اللہ آلمائٹی، ایک ہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ ورشپنگ ٹو اللہ آلمائٹی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی پوجا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، اس عبادت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے انسان تو ہیں، اس میں جنوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جو انسان ہے وہ تو اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب آبادی ہے انسانوں کی، اور جو جن ہیں ان کی آبادی دنیا میں ان ناؤن کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ انسانوں سے ان کی آبادی زیادہ ہے۔ اتنا پتہ ہے کہ انسانوں سے ان کی جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ ذرا آگے چلیں کہ یہ جو ورشپنگ کی میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے، اس میں کون کون سے ایریاز شامل ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اس میں کیا کیا شامل ہیں؟ بے صرف نام عبادت سے ساری سمجھ تو نہیں نہ آتی۔ اب عبادت کے کئی پیراڈائمز ہیں، تو میں نے جو انسان بحیثیت خلافت کے خلیفہ کے 4 قسم کی عبادات جو ہے اس کے پیراڈائمز رکھتے ہیں۔ If I say you that there are 4 paradigms, there are 4 paradigms. اس کے 4 paradigms ہیں، and these paradigms are very important, and they are the essence of all worshipping Almighty Allah. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادت کرتے ہیں، عبادت سے مراد ان 4 ایریاز کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی عبادت ہے الف سے لے کے یہ تک، جس کو عبادت کہتے ہیں وہ ان 4 چیزوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یو کین سی ایزیلی نمبر 1 نظام خلافت. This is the first point. This is the first point and it's a very important point. And it also shows us the one dimension of worshipping Allah Almighty. And the second one is Haququllah. Third one is Haququl Ibad. The last one Haququl Nafs. یہ بچوں 4 قسم کے جو انسان کے اوپر جو ڈفرنٹ پیراڈائمز ہیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی، 100 سالہ زندگی انہی 4 چیزوں کے اندر یا انہی کے گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھے جی کہ اللہ کی جو عبادت ہے اس میں کون سے ایریاز ہیں، تو ان کی آپ کیٹیگرائزیں بتائیں گے جی کہ there are 4 areas in this regard. پہلا کون سا؟ نظام خلافت ہے، دوسرا حقوق اللہ، تیسرا حقوق العباد ہے، اور چوتھا حقوق النفس ہے۔
مجھے امید ہے کہ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. اب بچوں فرسٹ آف آل آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا فرسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ نظام خلافت. جو نظام خلافت ہے وہ کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی تھوڑی سی بات تمہید میں بیان کر چکا ہوں اور ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور جب اللہ نے خلیفہ بنانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک فرشتہ، اپنا ایک نائب دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک نمائندہ ریپریزنٹیٹیو بنانا چاہتا ہوں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑی ڈسکشن ہوئی تھی، مکالمہ ہوا تھا. آخر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تو فرشتے جو ہیں ان پر انہیں برتری حاصل ہوئی. اب دیکھنا یہ کہ جو نظام خلافت ہے، جو اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر میں یہ کہوں تو کیا ہر انسان خلیفہ ہے تو پھر بھی بات درست ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ خلافت کی دو بڑی اقسام ہیں تو یہ جو دو بڑی اقسام ہیں یہ زیادہ نزدیک تار ہیں اور یہ زیادہ کمپریہنسو ہیں. خلافت کی دو بڑی جو اقسام ہیں اس میں ایک خلافت خاصہ ہے اور ایک خلافت عامہ ہے. خلافت خاصہ اور خلافت عامہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہیں دونوں خلافت ہیں. ایک طرف عام خلافت ہیں اور ایک طرف خاص خلافت ہے. عام خلافت ہر پیدا ہونے والے انسان کو حاصل ہے، یعنی کہ جو عام خلافت ہے اس کا جو اعزاز ہے یہ ہر انسان کو حاصل ہے. ہر وزیر جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو دنیا میں آگے اپنا یعنی کہ جنم لیتا ہے یا اس کا جنم ہوتا ہے اور وہ دنیا میں سانس لیتا ہے، چاہے وہ انسان معذور ہے، اب نارمل ہے، ریٹارڈڈ ہے، بہت عقل مند ہے، بہت ہوشیار ہے، کننگ ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کسی بھی شکل کے اندر ہے، ان سب کو خلافت عامہ حاصل ہے. یعنی خلافت عامہ کا جو اعزاز ہے یہ ہر انسان کو حاصل ہے. اب جو خلافت خاصہ ہے یہ پھر کیا ہے؟ تو خلافت خاصہ میں بھی کیٹیگریز ہیں. سب سے بڑی جو پہلی کیٹیگری ہے، یہ سب سے بلند ترین مرتبہ رتبہ اعزاز ہے، وہ انبیاء کرام کا ہے. جو خلافت خاصہ ہے اس میں سب سے اوپر لیول پہ انبیاء کرام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی آتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں، اور وہ رسول آتے ہیں جو کہ اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، جو اس زمین کے اوپر اللہ کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کے لیے آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو نبھانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ پہلی کیٹیگری جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ تو ہوگی ان لوگوں کی جو انتہائی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہستیاں ہیں. دے آر کالڈ پرافٹس اینڈ رسول، انہیں پرافٹ کہتے ہیں. دس از دا فرسٹ رینک. اب سیکنڈ رینک میں کون آتے ہیں؟ سیکنڈ رینک میں آ جاتے ہیں وہ لوگ
جو کہ اپنے نبیوں کے اواری تھے، ان کے صحابہ تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کا ساتھ دینے والے تھے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ بلند ہستیاں آ جاتی ہیں۔ اور تیسرے درجے میں کون لوگ آتے ہیں؟ وہ علماء کرام جن کو خلافت کا مقام یا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اب تو دنیا میں تقریباً یہ نظام ختم ہو چکا ہے بین خلافت کا۔ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اگر اف وی اسٹڈی اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت ہے یہ باہمی مشاورت سے منتقل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق تک، لہذا ان کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلافت منتقل ہوئی حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عمر فاروق کے بعد خلافت منتقل ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ یہ چار ہستیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے اوپر خلافت، اسی لیے ان کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے جن ہستیوں کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی۔ تو اب یہ بات ایک سمجھنے کی ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں خلافت، یہ جو میں بات کر رہا ہوں انسان کے جو مقام میں نے بتائے ہیں، ایک خلافت خاصہ، ایک خلافت عامہ۔ خاصہ تو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، جب کہ خلافت عامہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ پھر یہ جو خلافت خاصہ ہے، اصل میں بچوں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اسلام کا جو اصل نظام ہے وہ خلافت ہے۔ چاروں خلفائے کرام کے بعد یہ جو خلافت ہے یہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور خلافت کا مطلب یہ وہ بادشاہ ہوتا ہے جو بادشاہ نہیں، وہ خلیفہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، وہ ریاست کے نظام چلاتا ہے، ملک کے نظام چلاتا ہے۔ جس طرح آج کل بادشاہ کرتا ہے نا، اصل وہی کام سارے خلیفہ کے ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ میں اور خلیفہ میں ایک بڑا فرق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا، جو مسلمانوں کی سمجھ لیں جو مسلمانوں کی جمعیت ہوتی ہے اس میں سے چنا جاتا ہے، شورا کے تحت چنا جاتا ہے، شرف کے تحت چنا جاتا ہے۔ یعنی شورا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کنسلٹیشن ہوتی ہے، شورا مشاورت ہوتی ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ لوگوں کے جتنے بھی کام ہیں وہ مشاورت سے طے کیے جاتے ہیں۔ تو مشاورت سے خلیفہ بنتا ہے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مشاورت ہوئی وہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشاورت ہوئی وہ خلیفہ بنے۔ تو اسی طرح یعنی کہ باقی جو خلفائے راشدین ہیں اسی طرح ہی سب کی مشاورت ہوتی رہی ہے۔ جب یہ بات پہنچی نا 5ویں نمبر پہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، تو انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے جو خلافت ہے نا اس کو ملوکیت میں، اس کو بادشاہ میں تقسیم کر دیا۔ تو بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کو بغیر مشاورت کے حکومت دے دی جاتی ہے۔ جیسے باپ ہے تو اس کا بیٹا بن جاتا ہے، بیٹا ہے تو اس کا آگے سے بیٹا بن جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ملوکیت، اس کو بولتے ہیں آسان الفاظ میں بادشاہ یا بادشاہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑی ٹھنڈی کرانے سے۔ تو یعنی کہ اس کو بولتے ہیں مشاورت، اور مشاورت سے جو حکمران بنایا جاتا ہے بچوں وہ خلیفہ ہوتا ہے، اور جو زبردستی بنایا جاتا ہے، خاندانی طور پہ بنایا جاتا ہے، موروثی طور پہ بنایا جاتا ہے، زبردستی بنایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بادشاہ۔ اب حضرت امیر معاویہ کے بعد پھر تھوڑا بہت خلافت کا سلسلہ چلا،
ہماری ٹوٹی پھوٹی جو خلافت ہے خلافت عباسیہ بھی چلتی رہی، پھر خلافت عباسیہ کے بعد یہ خلافت معاویہ کے بعد عباسیہ، اس کے بعد یعنی کہ خلافت عثمانیہ یہ بھی چلتی رہی۔ بچوں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو خلافت ہے یہ کمزور لنگڑی لولی تھوڑی بہت دنیا میں چلتی رہی۔ جس وقت 1923 کا زمانہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر 1919 کو تحریک خلافت ایک چلی تھی، اس کے نتیجے کے طور پر انگریزوں نے بہت بڑا ہمارا یہ ایک نقصان کیا۔ گرم ہے لیکن انگریزوں نے یہ کام کیا کہ سب لوگوں نے پوری دنیا کے جو انگریز ہیں انہوں نے مل کے ترکی کو جکڑ لیا، اور وہاں کا جو ہمارا آخری خلیفۃ المسلمین تھے، چاہے یہ خلافت کسی نہ کسی شکل میں قائم تھی، ان کو ختم کر دیا۔ 100 سالہ معاہدہ کیا کہ 100 سال تک مسلمان اپنا خلیفہ کسی کو نہیں چنیں گے۔ اور بچوں ابھی یہ 2023 کو یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، ابھی دس ایگریمنٹ از گوئنگ ٹو اینڈ، ختم ہونے والا ہے یہ جو ایگریمنٹ ہے۔ پھر اب کیا ہوتا ہے، خلیفہ کی ہونا چاہیے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ تو یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اصل نظام ہے وہ خلافت ہے، اور یہ خلافت خاصہ تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خلافت خاصہ ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ جو خلافت خاصہ ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، تو بچوں خلافت خاصہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اقامت دین کا فریضہ سار انجام دیتا ہے۔ اقامت دین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کا نفاذ، امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسمنٹ آف دا ڈیوائن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیوائن سسٹم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، ڈیوائن جو سسٹم ہے اس کو دنیا میں نافذ کرنا۔ سب سے پہلا جو خلیفہ ہے، خلافت ہے، جس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، اس کا کام ہے اقامت دین۔ یہ نوٹ کریں، خلیفہ کا جو خلافت کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں اقامت دین۔ نوٹ کر لیں۔ اقامت دین کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے عدل کا قائم کرنا، عدل، انصاف قائم کرنا، انصاف، اٹ از ویری امپورٹنٹ، انصاف قائم کرنا، انصاف۔ یہ خلیفہ کا بچوں دوسرا بڑا مقصد ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے، اقامت دین کی، اور دوسری ذمہ داری ہے عدل کی، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا۔ کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہ دینا، سب لوگوں کو برابر سمجھنا، سب لوگوں کو برابر سمجھنا اور انصاف دینا۔ اس میں چھوٹے بڑے کا یعنی کہ کوئی اثر سوکھ جو ہوتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا۔ اور بچوں جو تیسرا خلیفہ کی ذمہ داری ہے وہ ہے امن و امان کا قیام۔ نظام خلافت کا جو پہلا کام ہے اقامت دین، دوسرا میں نے بتایا عدل کا نظام، اور تیسرا بچوں میں بتا رہا ہوں کہ امن و امان کا قیام۔ جو امن و امان ہے اس کا دنیا میں قائم کرنا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ بچوں اس لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، بہت خوبصورت، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے بہترین نظام چلانے والی جو ہستی تھیں، خلافت تو سب نے کی ہے، دی بیسٹ خلافت، جس کو جو مستشرقین ہیں وہ بھی مانتے ہیں،
مستشرقین یہ وہ لوگ ہیں بچوں جو غیر اسلام یا عیسائی عالم ہیں، جو یہودی عالم ہیں، جو مغربی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ انگلش میں ان کو اورنٹیالسٹ کہتے ہیں، اور یہ اورنٹیالسٹ کا مطلب مستشرقین، جو اسلام کے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کا عالم ہوتا ہے اس کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ تو بچوں یہودیوں کے جو عالم ہیں، جو عیسائیوں کے عالم ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عمر جیسا نظام، عمر کا جو نظام تھا وہ انتہائی زبردست تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جو سسٹم بنایا تھا اس کی بے شمار چیزیں یورپ نے انصاف کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے کاپی کی ہیں۔ اور ڈاکٹر گین نے تو یہ بھی بات بولی ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب اسلام ہوتا۔ حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل جگہ کے اوپر اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، اندازہ لگا لیں۔ اور اتنا سخت وہ قانون دان تھے، کبھی کسی کو معافی نہیں دی۔ اپنے بیٹے سے جرم ہو گیا اسے بھی کوڑے مارے، وہ مر گیا باقی کوڑے اس کی قبر کے اوپر مارے۔ اتنے سخت قانون کے اوپر اور اللہ کا جو نظام ہے اس کی پیروی کرنے والے۔ تو اس طرح مثال کے طور پر خلافت جو قائم ہوئی، آج پوری دنیا ان کی خلافت کی مثالیں دیتی ہے۔ تو اس لیے اور اسی عمر کا قول ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مار گیا تو قیامت کے دن عمر سے یہ سوال پوچھا جائے گا، اور اگر سڑک خراب ہونے کی وجہ سے کسی کا خچر گر گیا تو اس کا سوال بھی عمر سے کیا جائے گا۔ تو اندازہ لگا لیں اس کو خلافت کہتے ہیں، وہ خلیفہ جو ہر قسم کا امن و امان اور لوگوں کی جو جان ہے، ان کا جو مال ہے، اس کی حفاظت کریں۔ میں آپ کو بڑا زبردست واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق جس زمانے میں تھے، ایک جنگل میں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ چرواہا جو ہے اس کی ایک بکری ایک بھیڑیا کھا گیا۔ جب اس چرواہے کو پتہ چلا تو وہ زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ یار ایک بھیڑی تو مری گئے، باقی دیکھ تیری کتنی ہزاروں کے حساب سے بھیڑیں ہیں۔ اس نے بولا نالائق، میں بھیڑ کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ مجھے عمر فاروق کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب تک وہ عمر موجود تھا کسی بھیڑیے کو ہمت نہیں پڑی میری کوئی بھیڑ کھانے کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمر فاروق کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے کسی جانور کو بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے جانوروں کے اوپر حملہ کرنے کی جرت بڑھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت پتہ چلا دوسرے تیسرے دن، باقی اس دن عمر فاروق کا انتقال ہو چکا تھا۔ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے جانور بھی ڈرتے تھے، اس لیے کہ یہ انہوں نے اللہ کے نظام کو مکمل طور پہ نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اپنے پہ نافذ کی گا، سب سے پہلے اپنے پہ نافذ کی گا۔ تو اس کو بچوں کہتے ہیں نظام خلافت، اور نظام خلافت کی میں نے خصوصیات آپ کو بتا دی۔ اللہ اقامت دین کا قیام ہوتا ہے، امن و عدل کا، یعنی کہ عدل کا قیام ہوتا ہے، امن و امان کا قیام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کی جان و مال جو ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسلام کا مکمل نفاذ ہوتا ہے، اسلام کو مکمل طور پر نافذ کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ پانچوں چیزیں آپ نے لکھ لی ہوں گی۔ اب آگے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچوں حقوق اللہ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حقوق اللہ جو ہیں بچوں یہ وہ حقوق ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان کو انفرادی طور پہ
پورے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں ان کا معاملہ انسان کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جو پہلے میں نے بات کی نظام خلافت کی، اس کا تعلق ٹوٹل مکمل طور پہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میسج پیغام ادائیات تو اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ انسانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ جو حقوق اللہ ہے اس میں جو انسان نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے، وہ کرنی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن انفرادی طور پہ کرنی ہے۔ مثلا یہ نماز ہے، یہ انفرادی عبادت ہے۔ جو روزہ ہے یہ انفرادی عبادت ہے۔ جو حج ہے یہ انسان کی انفرادی عبادت ہے۔ جو زکوٰۃ ہے، اصل یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں یہ مثال کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص حق ہیں جو کہ ایک انسان کو پورے کرنے چاہیے۔ اور بچوں، اللہ تعالیٰ کا حق تو بہت بڑا ہے۔ وہ پاک ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، مکمل انسان بنایا، اس کا فرض تو بنتا ہے، اس کے لیے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ نماز کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، روزے کی شکل میں اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس نے یہ حکم بھی دیا ہوا ہے کہ یہ میرا جو حقوق اللہ ہیں یہ جو ان کو پورا بھی کرنا ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ پورے نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے ہم سے، اور جب اللہ وہ سب ناراض ہوں گے تو اس کی بعض اوقات سزا بھی ہے۔ جیسے فرمایا کہ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے بہت سخت وعدے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کہاں سے سٹارٹ کروں اور کہاں پہ اینڈ کروں۔ یہ بڑا ایک خوبصورت 29ویں سپارے میں ایک بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے جنتیوں کے بارے میں اور دوزخیوں کے بارے میں، سورہ مدثر کے اندر ہے۔ وہ میں ذرا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ ڈائلاگ یہ ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں جنتی لوگ مجرموں سے یہ سوال کریں گے، فی جنات، جنت میں، یتساءلون، سوال کریں گے جنتی لوگ، عن المجرمین، جو مجرم لوگ ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، یعنی جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے۔ بھی بچوں کیا سوال کریں گے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس بات نے تمہیں سقر یعنی کہ سقر یعنی دوزخ میں پہنچایا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت میں جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے تمہیں کس بات نے دوزخ میں پہنچایا؟ ان کا آگے سے جواب ذرا دیکھیں، آپ سنیں جواب۔ آپ جب سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی آیات مبارک ہیں، اور یعنی 29واں سپارہ ہے، سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر کی غالباً یہ 20 آیات سے اگلی آیات ہیں۔ میں چونکہ زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، غالباً یہ 20 سے آگے آیات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم، جنت میں جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، دوزخیوں سے، تمہیں کس جرم نے دوزخ میں پہنچایا؟ ان کا پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، لم نکو من